السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو فرینچ تھرو ہندی اردو۔ آج ہم اپنے 9ویں سبق کا آغاز کریں گے، جس میں ہم ڈاکٹر کے پاس جانے کے بارے میں بات کریں گے۔ شے لو میڈیسن، شے کا مطلب ہوتا ہے طرف یا پاس، کسی کے پاس جانا یا کسی کی طرف جانا یا کسی کی طرف ہونا۔ prendre un rendez-vous، ملاقات کا وقت لینا۔ ہم سیکھیں گے کہ کیسے ملاقات کا وقت لیتے ہیں فون پہ۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے parler de sa santé، parler بولنا، بات کرنا، de sa santé اس کی صحت کے بارے میں۔ جب کسی نے اپنی صحت کے بارے میں بات کرنی ہو یا ڈاکٹر کو بتانا ہو تو وہ کیسے ڈاکٹر کو بتائے گا کہ اسے کیا ہوا ہے، تو ہم یہ بھی سیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ لفظ میڈیسن ایک مذکر ہے، لو میڈیسن مذکر کے ساتھ ہمیشہ ل لگتا ہے اور مونس کے ساتھ لا لگتا ہے۔ لو میڈیسن، میڈیسن اگر مرد ہے یا عورت ہے اس کو ہر حال میں میڈیسن ہی کہیں گے۔ لو میڈیسن جنرالسٹ، جنرل ڈاکٹر کو کہتے ہیں جو کہ ساری بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ یہ کسی اسپیشلسٹ کو نہیں کہتے، کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، یہ جنرل ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اس کا آئی تھنک آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ جنرل ڈاکٹر کو آپ لوگ میڈیسن ٹریٹوں بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ اب میڈیسن ٹریٹوں ایک ایسا ڈاکٹر ہوتا ہے جس کے پاس آپ جاتے رہتے ہیں اور جس کو آپ کی ساری بیماریوں کا پتہ ہوتا ہے اور جو کافی عرصے سے آپ کو فالو کرتا ہے یا آگے کرے گا۔ فرانس میں سیکیورٹی سوشال والوں کے پاس آپ کو ہر ایک کو میڈیسن ٹریٹوں ڈکلیئر کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو جو بھی آپ کا ڈاکٹر ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں، جس کے پاس آپ جاتے رہتے ہیں جنرل ڈاکٹر، وہ خود کو آپ کا میڈیسن ٹریٹوں ڈکلیئر کر دے گا۔ اب کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی اناؤنسمنٹ دیکھیں گے، اس کی ٹائمنگ دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ ہمیں کس طرح باسہولت مل سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے consultation de 14h à 18h۔ کنسلٹاسیون کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو ہوتا ہے مشاورت، لیکن یہاں پہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیک اپ کی ٹائمنگ بتائی جا رہی ہے۔ consultation de 14h à 18h، چیک اپ کا ٹائم 2 سے 6 تک ہے۔ اب 14h آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ 14h 14 لکھا ہے اور 18h، تو جب دوپہر کے بعد، میڈی کے بعد، 12 بجے کے بعد جو ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے وہ 13 14 15 16، 14h کا مطلب ہے یہاں 2 بجے اور 18h کا مطلب ہے 6 بجے۔ اس لیے آپ کی آسانی کے لیے میں نے ساتھ لکھا ہے شام 2 سے 6 تک یا دوپہر 2 سے 6 تک۔ consultation de 14h à 18h، تو اس کا مطلب بنتا ہے اپوائنٹمنٹ یا مشاورت 2 سے 6 تک۔ نیکسٹ لائن ہے uniquement sur rendez-vous، uniquement sur rendez-vous، صرف اپوائنٹمنٹ پر ہی ڈاکٹر آپ کو ملے گا، یا پھر sans rendez-vous۔ sans کا مطلب ہوتا ہے بغیر، بغیر اپوائنٹمنٹ کے آپ ڈاکٹر سے مل سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں۔ uniquement صرف، صرف اور صرف، uniquement صرف، sur پر، rendez-vous صرف اپوائنٹمنٹ پر ہی، sans rendez-vous وداؤٹ اپوائنٹمنٹ، بغیر اپوائنٹمنٹ کے آپ جا سکتے ہیں۔ آپ اپنی باری کا انتظار کریں اور ڈاکٹر آپ کو مل جائے گا۔ sans rendez-vous بغیر، sans بغیر۔ آپ جب بھی کسی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیں تو یہ بات بہت دھیان سے دیکھیں کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے میڈیسن کنونسیونے۔ کنونسیونے کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ کرنا، معاہدہ کیا ہوا ہو جس نے۔ ایسے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیں کیونکہ آپ وہاں پہ پیمنٹ نہیں کرتے۔ جو میڈیسن نو کنونسیونے ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ اپنی فیس اپنے حساب سے دیتے ہیں، جبکہ میڈیسن کنونسیونے ہوتے ہیں یہ ڈاکٹرز وہ ہوتے ہیں جنہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ، سیکیورٹی سوشل کے ساتھ
کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے اور ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے پیمنٹ کی، وہ اس کو پاس نہیں کر سکتے یا اس سے زیادہ نہیں لے سکتے آپ سے پیمنٹ۔ اس لیے جب بھی کسی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیں خیال رکھیں کہ وہ کنوینشنے ہو۔ ہاں، کچھ ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ، جو کہ کنوینشنے نہیں ہوتے، تو ان کے ساتھ لازمی اپوائنٹمنٹ آپ کے لینا ضروری ہو تو آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے ایکسٹرا، لیکن میڈیسن جنرالسٹ زیادہ تر کنوینشنے ہی ہوتے ہیں، کنوینشنے معاہدہ کیا ہو جس نے سیکیورٹی سوشل والوں کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں prendre un rendez-vous، ملاقات کا وقت لینا۔ یہاں فرینچ میں وقت نہیں لکھا ہوا کیونکہ سب زبانیں الگ الگ ہوتی ہیں، آپ ان کا ترجمہ کریں تو بالکل سیم ٹو سیم نہیں بنتا، اس لیے یہاں پہ اگر ترجمہ کیا جائے تو ملاقات کا وقت لینا ہی بنے گا۔ cabinet médical bonjour، secrétaire cabinet médical bonjour، secretary hello medical cabinet یا آفس یا میڈیکل کلینک۔ کیبینے نارملی آفس کو کہتے ہیں فرینچ میں، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب کلینک بنتا ہے۔ دونوں کا مطلب بے شک ایک ہی ہے لیکن ان کا استعمال تھوڑا الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ کیبینے اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی مخصوص پروفیشن کی بات کر رہے ہوں، کسی شعبے کی بات کر رہے ہوں، جیسے ڈاکٹر، ایڈوکیٹ، وکیل ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کیبینیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیبینے۔ جبکہ بیورو ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کافی لوگ مل کے بھی کام کر سکتے ہیں، گھر میں ایک ایسا کمرہ بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ بیورو بول سکتے ہیں، جہاں آپ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، آپ کا دفتر گھر میں بنا ہو، یا پھر بیورو دو پوسٹ کہہ سکتے ہیں، لا پوسٹ آپ جاتے ہیں وہاں کا بھی جو بیورو ہے اس کو بھی آپ بیورو ہی بولیں گے، کیبینے نہیں بولیں گے، کیونکہ وہاں پہ سب لوگ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کا اتنا سا ڈفرینس ہے صرف، لیکن مطلب ایک ہی بنتا ہے، بس استعمال الگ الگ طریقوں سے ہوتا ہے۔ بونجور میڈم او مسیو، اگر کسی عورت نے فون اٹھایا ہے تو آپ کہیں گے بونجور میڈم، اگر کسی مرد نے فون اٹھایا ہے تو آپ کہیں گے بونجور مسیو۔ Est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous avec le docteur Simon؟ Est-ce que کیا je pourrais avoir لے سکتا ہوں un rendez-vous ایک اپوائنٹمنٹ یا ایک ملاقات کا وقت avec کے ساتھ le docteur Simon، ڈاکٹر سیمون کے۔ Est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous avec le docteur Simon؟ کیا میرے لیے ڈاکٹر سیمون سے ملاقات کرنا یا اپوائنٹمنٹ لینا ممکن ہوگا؟ لفظ je pourrais، je کے ساتھ جو pourrais لگا ہے یہ ہے verb pouvoir، جس کو ہم نے پہلے بھی اپنی پچھلی ویڈیوز میں جس کے بارے میں بات کی تھی۔ verb pouvoir کا یہ فیوچر فارم ہے، فیوچر سمپل ہے۔ je pourrais کیا میں کر سکتا ہوں، سکنا فیوچر فارم میں استعمال کیا گیا ہے۔ Est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous؟ je pourrais میں سکوں گا، je pourrais avoir un rendez-vous۔ اگر je pourrais avoir کہ آپ کو اردو میں ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے ساتھ انگلش میں بھی دیا ہوا ہے۔ will it be possible for me to have؟ کیا میرے لیے یہ ممکن ہوگا رکھنا، کوئی چیز رکھنا یا لینا یا حاصل کرنا، یہاں پہ اس کا لفظی ترجمہ یہ بن رہا ہے۔ اور جب آپ کسی بھی ڈاکٹر یا ایڈوکیٹ سے اپوائنٹمنٹ کے لیے کال کریں، اس کی سیکٹری سے بھی بات کریں تو آپ ہمیشہ نو بتائیں گے، نوم، جس کو نو بولتے ہیں، ایم پروناؤنس نہیں ہوتا۔ نو دو فیمی جس کو سر نیم کہا جاتا ہے، آپ وہ بتا کر اپوائنٹمنٹ لیں گے، آپ ان کا پرینوم پروناؤنس نہیں کریں گے، یا پھر آپ دونوں نو اور پرینوم اکٹھے بول سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر نو ہی کہا جاتا ہے اپوائنٹمنٹ کے لیے۔ Alors j'ai une place disponible le vendredi 14 avril à 16 heures۔ تو میرے پاس جمعہ 14 اپریل کو شام 4 بجے ایک جگہ دستیاب ہے یا ایک جگہ خالی ہے۔
alors تو j'ai une place میرے پاس ایک جگہ ہے disponible دستیاب le vendredi جمعہ کو 14 avril 14 اپریل à 16 heures شام 4 بجے est-ce que ça vous va یا پھر est-ce que ça vous irait کیا یہ آپ کے مطابق ہے یا آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے اب وہ آپ سے پوچھ رہی ہے کہ میں آپ کو اس دن کی اپائنٹمنٹ دے رہی ہوں کیا آپ لینا چاہ رہے ہیں آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے یہ دن اور یہ ٹائم est-ce que ça vous va est-ce que ça vous va اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا آپ اس دن اویلیبل نہیں ہیں تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں ah non désolé malheureusement je ne suis pas disponible le 14 avril ah non ارے نہیں désolé افسوس malheureusement بدقسمتی سے je ne suis pas میں نہیں ہوں disponible available le 14 avril 14 اپریل کو لفظ désolé آپ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ نے سوری کرنی ہو کسی بات پر یا آپ کو افسوس ہو désolé مجھے افسوس ہے je suis désolé میں افسوس کرتا ہوں یا میں سوری کرتا ہوں یا میں آپ کے لیے سوری فیل کر رہا ہوں تب بھی désolé استعمال ہوتا ہے je suis désolé pour toi لفظ malheureusement یا پھر heureusement malheureusement کا مطلب ہے بدقسمتی سے heureusement کا مطلب ہے خوش قسمتی سے heureusement کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے 3 حصے بنتے ہیں ایسے آپ کو پروناؤنس کرنے میں آسانی ہوگی heureusement خوش قسمتی سے اب heureusement کے آگے سٹارٹنگ میں اگر آپ اس کے مال لگا دیں جس کا مطلب ہے مال کا مطلب ہوتا ہے درد اگر آپ malheureusement اس کو اس طرح پڑھیں تو آپ کو پروناؤنس کرنے میں آسانی ہوگی جس کا مطلب ہے بدقسمتی سے malheureusement je ne suis pas disponible dans ce cas-là اس صورتحال میں je peux vous proposer میں آپ کو پیشکش کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں le mercredi 19 avril بدھ 19 اپریل کو à 10 heures 10 بجے اس معاملے میں آپ کو 19 اپریل بروز بدھ صبح 10 بجے کی پیشکش کر سکتا ہوں dans ce cas-là je peux vous proposer le mercredi 19 avril à 10 heures dans کا مطلب ہوتا ہے میں کا مطلب ہوتا ہے صورتحال یا کیس اس کیس میں یا اس صورتحال میں یا اس سچویشن میں dans ce cas-là اس صورتحال میں je peux ایک بار پھر آئے گا ورب pouvoir je peux میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں vous proposer 19 avril c'est parfait 19 اپریل بالکل ٹھیک ہے c'est parfait بالکل ٹھیک ہے یا بالکل پرفیکٹ ہے très bien بہت اچھا vous êtes monsieur یا پھر vous êtes madame یہ آپ سے آپ کا نام پوچھنے کا طریقہ ہے vous êtes monsieur vous êtes madame comment vous vous appelez یا ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے comment vous vous appelez یا پھر votre nom s'il vous plaît آپ کا نام مہربانی فرما کر بتائیں votre nom s'il vous plaît اس کے بعد آپ کا نمبر پوچھیں گے et votre numéro de téléphone s'il vous plaît votre آپ کا numéro نمبر de téléphone فون کا s'il vous plaît برائے مہربانی et votre numéro de téléphone s'il vous plaît جب آپ سب بتا دیں گے اس کے بعد وہ کنفرم کریں گے آپ سے اپوائنٹمنٹ très bien بہت اچھا یا بہت اچھے donc mercredi
19 avril à 10 heures. تو بدھ کو 19 اپریل کو صبح 10 بجے. دونک کا مطلب alors کی طرح تو لہٰذا بنتا ہے DON سے دونک. C'est parfait. یہ بالکل صحیح ہے. Au revoir madame. الوداع madame. Au revoir monsieur. الوداع monsieur. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جلدی حاضر ہوں گی جس میں ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنی بیماری کا کیسے بتاتے ہیں اس بارے میں بات کریں گے. اللہ حافظ.